بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، عید کے دن مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں، مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں اس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر نہ اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس پر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردے کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تھا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی، جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، فوراً ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے، عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، جب ایک مرتبہ کسی پر سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں، جن کو اللہ تعالی نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے، مثلا کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا اور کفر و شرک کا مرتکب ہوا، تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا۔ محترم ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے
वो रमज़ान के जाने से खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमज़ान शुरू हो रहा है और कब रमज़ान ख़त्म हो रहा है। तो रमज़ान के जाने से अहले क़ुबूर सोचते हैं कि अब रमज़ान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अज़ाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मुर्दे गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर अज़ाब नहीं होता। हम सब रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एसाले सवाब करना चाहिए और सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाकर उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।